السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، قابل اطاعت ہے، اور آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس لیے جہاں تک آپ جا سکے تبلیغیں کیں، دوڑ دوڑ کر ماریں کھائیں مکہ کے اندر، پھر مدینہ میں پہنچے تو پھر جنگ اور جہاد کیا، اور جب جنگ جہاد سے تھوڑا سا وقفہ ملا تو آپ نے باقی ممالک کو، سربراہوں کو اسلام کی دعوت کی طرف بلانا شروع کیا، اور خطوط لکھے، اور پھر بہت ہی لائق اور ہوشیار لوگوں کو چن کر ان کو خطوط دے کر اپنی ایک مخصوص مہر بنا کر لگا کر ان کو روانہ کیا، اور پھر ان کے جواب ان کو باقاعدہ لکھ کر خطوط دیے، اور پھر ان کے خطوط کے جواب بھی دیے۔ تو پھر آپ نے شاہ بحرین کو خط لکھا، علا بن حضرمی جو صحابی ہے وہ یہ خط لے کر گیا۔ منذر بن ساوا اس کا سربراہ تھا، اس کو جب خط دیا تو پھر حضرت علا بن حضرمی نے اس کو مخاطب کیا، اس کو کہا کہ اے منذر، تو بہت ہوشیار اور لائق اور عقل مند بنتا ہے، کیا تمہاری یہ عقل مندی صرف اسی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے آپ کے لیے کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہوگی؟ میں حیران ہوتا ہوں تمہارے اس آگ پرست مذہب پر، زرتشتی مذہب پر، کہ جس میں تم دو خدا مانتے ہو، ایک برائی کا خدا اور ایک نیکی کا خدا، اور اس آگ کو پوجتے ہو جو آگ جلانے والی ہے، اور پھر وہاں نکاح کرتے ہو جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور کھانا تمہارا وہ ہے جس کو طبیعت پسند کرنے کی طرف جاتی نہیں ہے، اور اس لیے کیوں نہیں تمہیں یہ سمجھ آتی کہ وہ دین جو ہے وہ بالکل برحق ہے، اور اس میں خدا کی عبادت اور بندگی بالکل معروف کاموں کے بارے میں ہے، اور جو بالکل صحیح اور حق ہوتے ہیں، اور اس پیغمبر کی طرف ہے جو پیغمبر صادق اور امین ہے، ساری دنیا اس کو صادق اور امین کہتی ہے، تو تمہیں کیا تأمل ہے کہ تو ان کو صادق اور امین نہ کہے؟ اور اگر وہ امین ہے تو وہ کوئی خیانت نہیں کرتا، تو تمہیں اس کو امین ماننے میں کیا تأمل ہے؟ اور وہ سلیم فطرت مذہب ہے کہ تمام ذی شعور اہل عقل لوگ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے جو حکم دیا وہ اس کے مطابق ہے، اور کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں کہتا کہ جو حکم ملا ہے کاش کہ نہ ملا ہوتا، یا یہ اہل شعور یہ کبھی آرزو نہیں کریں گے کہ جس کام سے منع کیا گیا ہے کاش کہ اسے منع نہ کیا ہوتا، اور جس کو معاف کیا گیا ہے وہ آرزو کرتا ہو کہ کاش کچھ اور معاف کیا جاتا ہو، یا جس کو جو سزا دی گئی ہو کاش کہ اس سزا میں کچھ تخفیف ہوتی۔ اہل علم اور اہل فکر کی جو مکمل آرزو اور تمنا ہے یہ دین اس کے عین مطابق آیا ہے، اور جو صاحب سلیم فطرت ہوتے ہیں وہ فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر منذر بن ساوا کہتا ہے کہ میں نے اپنے مذہب میں غور کیا ہے تو مجھے لگا ہے کہ یہ تو صرف دنیا کے لیے ہے، اور جب تمہارے دین اسلام کے بارے میں تھوڑا غور کیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ تو دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، اور پھر مجھے کیا تأمل ہے کہ میں اس نبی پہ ایمان نہ لاؤں اور اس دین کو قبول نہ کروں کہ جو دنیا کے لیے خیر ہے اور موت کے لیے اس میں راحت موجود ہو، اور اس لیے میں اس کو مذہب کو تسلیم کرتا ہوں۔ کل تک مجھ کو لگتا تھا کہ جو اسلام پہ ہوتا تو یہ کس بنیاد پہ اسلام پہ ہے، اور اب مجھے عجب ہوتا ہے کہ جو اسلام پہ نہیں آتا ایسی نیک اور اچھی فطرت دین کی اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ خط کا جواب دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط پڑھا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے، اور اہل بحرین کو آپ کا پیغام سنا دیا ہے، کچھ نے مان لیا ہے کچھ نے نہیں مانا ہے۔ اب اس میں میرے
اس مملکت میں یہودی بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، اس پر آپ کا کیا حکم ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پیغام ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منذر بن ساوا کے نام خط ہے، اور پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور دین کی اچھی باتیں کہیں کہ جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے وہ صرف اپنی ہی خیر خواہی اس کے لیے کام آئے گی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے قاصدوں کا ادب کرتا ہے وہ حضور کی اتباع کرتا ہے اور وہ اس سلامتی لاتا ہے اپنے لیے اور سب کے لیے، اور باقی جو اسلام پہ آئیں گے وہ مال ان کے پاس رہنے دیا جائے، اور جو غلطی کریں ان کی توبہ قبول کی جائے، اور جو اپنے مذہب پہ رہیں اور اسلام قبول نہ کریں ان سے جزیہ لیا جائے۔ اور پھر منذر بن ساوا کو کہا گیا کہ تم اپنے منصب پر قائم رہو، اور جب تک کہ تم دین اور اسلام کی اطاعت کرتے ہو تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نتیجے میں یہاں ان تمام علاقوں تک ایک خط کے ذریعے سے بغیر لڑائی کیے اور حق اور معرفت کی باتیں کرتے ہوئے دین پہنچ گیا، اور یہ ایک مشن ہے جو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے سے پورا کیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔